اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 95 90 to 95. پہلی آیت میں 4 چیزوں کو پروردگار عالم نے رجس نجاست قرار دیا اور شیطان کی طرف اس کو انتساب کیا اور یہ کہا کہ اس سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انما الخمر والمیسر، شراب یعنی لکر الکوہل، والمیسر جوا گیملنگ قمار بازی، والانصاب والازلام. اور پھر اس کے بعد 2 چیزیں کہ جن میں انصاب کے ذریعے سے بتوں کو سمجھایا اور ازلام یہ جوئے ہی کا ایک انداز، جوئے میں استعمال ہونے والے تیر. اب ظاہر ہے کہ یہ اس امیجیٹ آڈینس کو دیکھتے ہوئے کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر جوئے کا یہ انداز زیادہ مستعمل تھا، مگر جو حکم اس کا ہے وہ ہر طرح کے جوئے کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا. تو اس کے لیے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان لانے والوں، یہ چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں یعنی نجاست ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیابی حاصل کر لو. یہ شراب اور قمار یعنی جوئے کی حرمت کے اوپر بڑی مستحکم آیت ہے اور بہت مستحکم دلیل ہے کہ جس کو فقہا نے دلیل اور استدلال کے منزل پر پیش بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک کنونسنگ اپروچ ہے. یہ تو ایک حکم آ گیا، مگر جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 91 میں 91 آیت میں، اس میں پروردگار عالم نے ایک نصیحت والا انداز، ایک کنونس کرنے والا انداز، کچھ حکمتیں اس کی بیان کی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان کینہ اور عداوت ڈالتا رہے. اب شیطان کی طرف اس کو منسوب کیا ہے پچھلی آیت میں، تو شیطان اس سے فائدہ یہ لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، تمہارے درمیان کینہ عداوت پیدا کرتا ہے. جب انسان شراب پی لے اور نشے میں ہو تو ظاہر ہے کہ اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. اسی طرح سے جو جوئے کا معاملہ ہے کہ بظاہر تو یہ ایزی منی لگتی ہے، شارٹ کٹ لگتا ہے، مگر مستقبل کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر نیگیٹو ہیں جو موجود ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یاد خدا اور نماز سے باز رکھے. جب انسان اسی کے اندر مست ہو جائے تو پھر اس کے بعد کہاں اسے خدا یاد رہے گا؟ اگر خدا یاد ہوتا تو وہ شراب پیتا ہی کیوں؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی وہ غافل کر دیتا ہے، اور پھر پروردگار کو بھی ایسی نماز پسند نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم باز آؤ گے؟ یہ جو انداز ہے یہ نصیحت والا ہے کہ جس کے اندر کنونس کیا جا رہا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، یعنی کوشش رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم نے روگردانی کی، یعنی اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف اتنا ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. گن پوائنٹ پر مومن مسلمان بنانا، متقی بنانا، یہ رسول کا جاب نہیں ہے. جو دوسری جگہ ارشاد بھی ہوا سورہ رعد میں کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کے ذمے تبلیغ ہے، حساب کتاب کرنا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہمارے ذمے پر ہے. اب جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 93، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا. کس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ فیما طعموہ، جو انہوں نے کھایا. اس کو بہت سے مفسرین نے ماضی کے ساتھ لنک کیا ہے کہ اگر ایک حکم آیا ہے کسی چیز کی حرمت کا، کسی چیز کے حرام ہونے کا، اور اگر ماضی کے اندر کسی نے
جو کہ اس وقت مومن ہے اور اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے، لیکن ماضی کے اندر اس نے اس حرام چیز سے استفادہ کیا تھا، جب یا تو اس کی حرمت یا اس کا حرام ہونا واضح نہیں تھا، یا اگر واضح بھی تھا تو وہ مومن ہی نہیں تھا، یعنی وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوا تھا، تو پھر اس کی کیا ذمہ داری بنے گی؟ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، فیما تعیمو، جو تم نے کھا لیا ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور جو عمل صالحہ انجام دیتے ہیں۔ ہاں شرط کیا ہے؟ اذا متقوا، کہ اگر یہ لوگ تقوی اختیار کریں، وہ آمنو اور ایمان لائیں، وہ عمل الصالحات اور اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ تقوی کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، نفس کو قابو میں رکھیں۔ تو نفس کو بہت ساری منہیات یعنی ایسے ڈونٹس ہوتے ہیں کہ جن سے روکا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے مقابلے میں رکنے کے لیے بہرحال نفس کے اندر ایک ڈسپلن تو چاہیے۔ تو اگر وہ تقوی اختیار کرے، اپنے آپ کو بچائے اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے سمت تقوا و آمنو، پھر وہ تقوی اختیار کرے اور پھر ایمان لائے۔ سمت تقوا و احسنو، پھر وہ تقوی اختیار کرے اور حسن عمل، اچھے اعمال کو انجام دے۔ یہ جو یہاں پر ہمیں سیکوینس نظر آتی ہے، اس میں 4 مرتبہ پروردگار عالم نے ایک پورا پیر بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ، تو پھر جو پچھلا والا معاملہ ہے وہ معاف ہے۔ پھر کہا گیا کہ تقوی اور ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی آگے بچنا بھی ہے اور اسی ایمان کو کنٹینیو کرنا ہے اور اعمال صالحہ کو انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر بچنا ہے اور ایمان لانا ہے، پھر بچنا ہے اور پھر حسن عمل انجام دیتے رہنا ہے۔ یعنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تقوی ایک انسان حاصل کر لے تو اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تقوی پھر انسان کو مزید صاحب ایمان بننے کا موقع دیتا ہے، جو ایمان کے درجات ہیں۔ تو اگر ایک انسان اس تقوی کو اختیار کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ ایمان کے دوسرے درجے پر ہے تو تیسرے درجے پر جائے گا، تیسرے درجے پر ہے تو چوتھے درجے پر جائے گا، چوتھے پر ہے تو 5ویں درجے پر جائے گا۔ یہی بات اعمال کے حساب سے بھی ہے کہ وہ جو عمل وہ انجام دے رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے عمل کے اندر ایک بیوٹی، ایک حسن وہ لے کر آئے گا، وہ نفس کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے گا، اس کے اخلاق کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ جو آخر میں پھر لفظ استعمال ہوا ہے وہ احسنو کا ہے، عمل الصالحات کے لیے، یعنی وہ حسن عمل، حسن اس کے عمل کے اندر آ جائے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ گویا اس کے ملکات نفس میں شامل ہو چکا ہے، اس کے فیچرز میں شامل ہو چکا ہے، اس کی پہچان بن چکا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے محسنین کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ پہلے مرحلے میں اگر ایک انسان صدقہ دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاق کا حصہ نہ ہو، لیکن جب یہ صدقہ دیتے دیتے وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ جہاں وہ سخی بن جائے، تو یہ سخاوت کا تعلق اس کے نفس کے ساتھ ہے کہ جہاں یہ حسن اس کے اندر آ چکا ہے، اب وہ اس صدقے دینے کو بھی انجوائے کرتا ہے، اسے یہ چیز پرابلم کریٹ نہیں کرتی ہے، وہ اسے اپنی جیب کے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس میں پوری طریقے سے ڈھل چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اگلی آیت، اے ایمان لانے والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تمہارا امتحان لے گا اور یقیناً لے گا، تھوڑا امتحان شکار کے ذریعے سے بھی لے گا۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جیسے تم اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو اور اپنے نیزوں سے بھی پکڑ سکتے ہو، یعنی اسلحے سے بھی پکڑ سکتے ہو۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کیونکہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کا خوف رکھتا ہے بالغیب، بغیر خدا کو دیکھے ہوئے۔ تو سارا امتحان ہی اس بات کا ہے، اگر پروردگار عالم نے یہ مہلت نہ دی ہوتی تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ امتحان جڑا ہوتا ہے غیب کے ساتھ، جس کے اندر مہلت موجود ہو۔ جس چیز سے امتحان لیا جائے گا وہ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے کہ شکار، تو شکار ویسے تو حرام نہیں ہے، اگر حلال گوشت جانور ہے تو اس کا شکار جائز ہے اپنی شرائط کے ساتھ، مگر حالت احرام میں اور خاص طور پر اگر ایک انسان حرم میں ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کرے۔ نہ فقط یہ کہ شکار کر نہیں سکتا بلکہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی اور نے شکار کیا ہو تو اس گوشت سے وہ استفادہ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ حالت احرام میں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ امتحان، اس کا شان نزول بھی بیان کیا گیا کہ جب مسلمان جا رہے تھے مکہ کی جانب اور عمرے کی نیت سے جا رہے تھے تو اس وقت غول کے غول ان جانوروں کے ایزیلی ایکسیسیبل تھے کہ ان کو ہاتھوں سے بھی اگر وہ پکڑنا چاہتے اور شکار کرنا چاہتے تو شکار کر سکتے تھے، مگر یہ پروردگار عالم نے امتحان لیا۔ اب بعد میں بھی جتنے افراد ہیں جب وہ حالت احرام میں ہوں
تو ان کے لیے بہرحال یہ ایک امتحان کی منزل ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ اس حد کو کس طریقے سے آنر کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے فمن اعتدى بعد ذلك، اگر کوئی تجاوز کرے، اپنی لمٹس کو کراس کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت جو اس سلسلے کی اس صفحے کی آخری آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اسی صید سے متعلق یعنی شکار سے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ شکار کو قتل مت کرو، یعنی وہ شکار جس جانور کو کیا جاتا ہے اس کو قتل مت کرو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے اسے قتل کرے گا جانتے بوجھتے، فجزاء، تو اس کی پھر جزا کیا ہے، یعنی اس کو کیا پینلٹی دینی ہوگی، مثل ما قتل من النعام، جو اس نے قتل کیا ہے جانور اس جیسا چوپایا اسے کفارے کے طور پر دینا پڑے گا، یعنی ویسا ہی ایک جانور۔ اب ممکن ہے کہ جانور وہ ہو کہ جو حلال گوشت جانور ہی نہیں ہے لیکن اس کا شکار ہو گیا، تو اس جیسا ملتا جلتا، جس کے لیے فقہاء نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ایک ایسا جانور ہو کہ جو اونٹ سے مشابہت رکھتا ہے تو اونٹ پھر قربان کرنا پڑے گا، اگر گائے سے مشابہت رکھنے والا جانور ہے تو اس گائے کو پھر قربان کرنا پڑے گا۔ اور بعض نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ اس کی قیمت دینا بھی کافی ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جانور اس جیسا ہے، اس کا فیصلہ دو عادل افراد کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی کہ جو کعبے تک پہنچائی جائے گی، یعنی پھر وہاں کے فقراء میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، اور یا پھر اس کا ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ مسکین یعنی فقراء کو کھانا کھلا دیا جائے۔ او عدل ذالک صیامن، یا اس کے عوض میں روزے رکھے جائیں۔ یہ کتنا کھانا کھلایا جائے، کتنے مسکینوں کو اور کتنے روزے رکھے جائیں، تو اس کے لیے فقہاء نے اس بات کو لکھا کہ جو جانور کی قیمت بنتی ہے اس کے برابر یعنی اتنا کھانا مساکین کو کھلا دیا جائے، اور روزوں کے حساب کے لیے ایک مد جو 750 گرام آٹا بنتا ہے، تو 750 گرام آٹے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ کتنی قیمت بن رہی ہے۔ تو اگر وہ پھر کھانا نہیں کھلانا چاہتا اور یہ والا آپشن لینا چاہتا ہے تو امکان ہے کہ وہ 750 گرام کے حساب سے اس کو دیکھ لے کہ یہ کتنے یونٹس بنیں گے اور پھر اتنے روزے وہ رکھ لے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ فقہ کے معاملات ہیں کہ جس کی تفصیلات پھر مسائل فقہی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، اور آج کل بہرحال شکار کے یہ مسائل کم پیش آتے ہیں، اس لیے کہ لوگ فلائٹ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ لیذوق وبال امرہ، یہ سب کس لیے یہ کفارہ، تاکہ لوگ جو کام غلط ہو گیا ہے اس کا وبال یعنی اس کا تھوڑا سا ایک پنشمنٹ والا اس کی پاداش کا مزہ چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، جو ہو گیا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور اگر آپ کوئی واپس ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ بس ایک بات پر غور کیجیے اور سارے مسلمان اور سارے انسان غور کریں کہ وہ خدا کہ جو حرام ہونے کے بعد ایک جانور کے قتل کو بھی پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے کہتا ہے کہ اللہ انتقام لے گا، تو اگر کوئی بے گناہ انسانوں کو قتل کر دے صرف اپنی نفرت کی وجہ سے، تو کیا پروردگار عالم اسے چھوڑ دے گا؟ یہی وہ چیز ہے جو سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔